حضرات ذوالفقار، جہاں روز بروز مختلف قسم کی فضول ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو لائک ان کو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہیں جو ہے ہم نے یہ نیت کی کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک اچھا پیغام دیں۔ قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے، لا ریب کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر کیوں نہ شروع کی جائے اور آپ تک جو ہے وہ مختصر وقت میں اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، تاکہ قرآن کا نور بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا سکے، نہ کہ جو ہے وہ صرف بے حیائی اور فضول قسم کی ویڈیوز ہی سوشل میڈیا پر پروموٹ کی جائیں۔ تو ہم آج سے نیت کرتے ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ مختصر وقت میں، مختصر اور انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ آج ہم جو ہے وہ بلا تمہید سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کا۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے، اور اس سورت کے متعدد نام ہے۔ اس کو جو ہے وہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، اسی طرح جو ہے وہ سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سورۃ الشفا، 7 مثانی، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، اسی طرح متعدد نام جو ہے وہ علماء تفسیر نے اس کے ذکر فرمائے ہیں۔ اتنی بابرکت صورت ہے کہ ہے چھوٹی سی، لیکن نام اس کے جو ہے وہ بے شمار اور متعدد نام ہیں اس کے۔ اس صورت میں کوئی بھی آیت ناسخ اور منسوخ نہیں ہے۔ ناسخ منسوخ کیا ہے کہ پہلے ایک حکم قرآن میں نازل ہوتا جو ایک وقت کے ساتھ جو ہے وہ مقید ہوتا، یعنی وہ خاص وقت کے لیے ہوتا، خاص لوگوں کے لیے ہوتا۔ جب وہ حکم جو ہے وہ پورا ہو جاتا، جب وہ وقت جو ہے وہ پورا ہو جاتا، پھر اس کے مقابل جو ہے وہ ایک آیت نازل ہوتی جو اس پچھلے حکم میں، جو قرآن میں حکم نازل ہوا تھا، پچھلے حکم کو منسوخ کر دیتی، تو اس لیے اس کو ناسخ کہا جاتا، اور جو پچھلا حکم ہوتا اس کو منسوخ کہا جاتا۔ اور جو اب نازل ہوا، جو ناسخ کی صورت میں جو نازل ہوا، اب وہی حکم ہوگا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ قرآنی احکامات جو ہے وہ لیے جائیں گے۔ مثال ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، مختصر ہم نے رکھنا ہے۔ تو اس صورت میں نہ کوئی آیت ناسخ ہے اور نہ ہی کوئی منسوخ ہے۔ اور صورت یہ سورۃ الفاتحہ نازل کہاں ہوئی؟ تو یا تو یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، یا علماء تفسیر کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ دونوں میں نازل ہوئی۔ اور مکہ میں نزول کی جو اس کی روایت ہے، ایک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اے خدیجہ، میں ایک آواز سنتا ہوں جس میں اقرا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جب اس آواز کو سنیں تو آپ اطمینان رکھیں، ایسی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اچھا ہی ہے۔ اور پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام اس کے بعد تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ یہ سورت سب سے پہلی سورت ہے، لیکن دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے، اور جو اتھینٹک قسم کی روایات ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے سورت اقرا نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کا نزول جو ہے وہ بعد میں ہوا۔ اب اس سورت کے احکام کی طرف بھی نظر کر لیتے ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے وہ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے، امام اور منفرد کے لیے تو واجب، حقیقتاً واجب ہے، لیکن جو مقتدی ہوتا ہے اس کے لیے بقرات حکمیہ، یعنی حکمن جو ہے وہ امام کی زبان سے واجب ہوگی۔ جب امام جماعت کروا رہا ہو اور مقتدی پیچھے کھڑا ہو تو پھر اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی،
بلکہ خاموشی سے جو ہے وہ چپ رہنا ہے اور امام کی قرات سننی ہے، کیونکہ صحیح احادیث کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر خاموشی سے سنو تاکہ تم جو ہے وہ جان سکو۔ اور یہاں بھی قرآن پاک میں بھی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنے کا ذکر ہے۔ اور ایک اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا لہ، کہ جب امام او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب امام قرات کرے تو تم نے خاموش رہنا۔ اسی طرح دوسرا ایک مسئلہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ نماز جنازہ میں اگر کسی کو دعا نہ آتی ہو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اگر کسی کو نہ آتی ہو تو وہاں جو نماز جنازہ میں یہ صورت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن دعا کی نیت سے، قرات کی نیت سے وہاں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرات کی نیت سے نہیں پڑھنی، بلکہ دعا کی نیت سے، اگر دعا نہیں آتی نماز جنازہ کی تو دعا کی نیت سے اس کو بھی، سورہ فاتحہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت کے فضائل بھی سماعت فرمائیے کہ حدیث مبارکہ، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک فرشتہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سلام عرض کرنے کے بعد دو نوروں کی بشارت دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو نوروں کی بشارت دیتا ہے کہ آپ کو ایسے دو نور عطا کیے گئے کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہ عطا کیے گئے تھے۔ اور پھر وہ فرشتے نے بتایا کہ وہ دو نور کون سے ہیں۔ پہلا نور سورۃ الفاتحہ کی صورت میں عطا کیا، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی صورت میں عطا کیا، کہ یہ ایسے دو نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے اور حضور کی وساطت سے ہم کو بھی میسر آئے کہ جو پہلے کے انبیاء کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ سنن دارمی میں حدیث مبارکہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس کا نام بھی ابتدا میں ذکر کیا گیا، اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح سنن دارمی کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ یہ صورت 100 مرتبہ پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آئیے اب اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو حمد سے اس صورت کا آغاز کیا گیا۔ تو حمد کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، اسی طرح ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد بھی کر لینی چاہیے۔ اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حمد کرنا کبھی واجب ہوتا ہے، جیسے جمعہ کے خطبہ کے دوران، کہ خطبہ کے دوران اللہ کی حمد کرنا واجب ہے، اگر اللہ کی حمد نہ کی تو خطبہ ہی نہیں ہوا۔ تو خطبے کے دوران، جمعہ خطبہ کے دوران حمد کرنا واجب ہے، اور کبھی حمد جو ہے وہ سنت موقدہ ہوتی ہے، یعنی جب چھینک آتی ہے تو چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اور اسی طرح کبھی حمد جو ہے وہ مستحب ہوتی ہے، کبھی حمد مستحب ہوتی ہے، جیسے جو ہے وہ دعا کے سے پہلے مانگنا، حمد کرنا اللہ کی، یا پھر جو ہے وہ نکاح کے خطبہ میں اللہ کی حمد کرنا، یا پھر جو ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے جائز کام شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ کار ثواب ہے۔ تو حمد جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، کبھی واجب، کبھی سنت موقدہ، اور کبھی مستحب ہے۔ اگلا جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ اب اس ایک جملے نے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے،
اللہ رب العزت ازلی ہے، ابدی ہے، قادر ہے، حیٌ ہے، قیوم ہے۔ یہ اس ایک جملے میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ اور یہ جو عالمین ہیں، یہ تمام عالمین ہے، اس کے حادث ممکن اور محتاج ہونے کی طرف بھی اس آیت میں اشارہ ہے کہ تمام عالمین کو کون پال رہا ہے؟ رب العالمین، رب پال رہا ہے اور تمام عالمین کی پرورش کر رہا ہے۔